ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، فائنلی امریکہ کا انخلا، میں آپ کا تجزیہ ایک اوور آل چاہوں گی اس کے اوپر کہ دنیا کو اور خاص کر امریکہ کو یہ کل جو انخلا ہوا ہے 20 سالہ جنگ کے خاتمے پر، اس سے کیا پیغام ملا ہے اور کیا سیکھنے کو ملا ہے؟ دیکھیں، سیکھنے کو تو بڑا کلیئر کٹ وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو آپ انویڈ نہ کریں، چاہے وہ دہشت گردی کے نام پر ہو، چاہے وہ انہوں نے عراق میں کیا کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تھے، مطلب جہاں جہاں پہ آپ پچھلے 20 سالہ تاریخ امریکہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور جس ملک سے یہ لوگ نکلتے ہیں وہ بالکل میسڈ اپ سچویشن میں چھوڑ جاتے ہیں۔ صرف اگر ہم عراق کو بھی چھوڑ دیں، سیریا کو بھی چھوڑ دیں، اگر ہم آ کے صرف افغانستان کی بات کریں تو 20 سال پہلے انہوں نے جنگ شروع کی تھی طالبان کے خلاف، القاعدہ کے خلاف۔ اب 20 سال بعد وہ ان دونوں کو سٹرونگر کر کے جا رہے ہیں، 4 ان کے صدور 2-3 ٹریلین انہوں نے لگا دیے، اور جس شرمندگی کے ساتھ وہ یہاں سے جا رہے ہیں نا، تو ایک جو آئیڈیالوجی ہے ویسٹرن کنٹریز کی، امریکہ کی، کہ جی لبرٹی کے لیے ہم جا رہے ہیں اور فریڈم آف سپیچ کے لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم امپاور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اٹس ڈاؤن دا ڈرین ناؤ۔ جو امریکہ نے وہاں پہ کیا اور جو بربادی میں افغانستان میں دیکھ کے آ رہا ہوں، انفارچونیٹلی مجھے ابھی بھی یہ نہیں لگ رہا کہ طالبان معاملات کو اتنی آسانی سے سنبھال پائیں گے، کیونکہ آپ کی جو افغانستان جو 20 سال پہلے کا افغانستان تھا وہ ایک ویک افغانستان تھا، اس میں سول سوسائٹی اتنی سٹرونگ نہیں تھی۔ آج کا افغانستان بدل چکا ہے۔ اگر ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں طالبان بدل چکے ہیں نہیں بدل چکے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو افغان یوتھ ہے یا جو افغان خواتین ہیں یا جو عام افغان ہیں، ان سے آپ بات کریں تو وہ ان کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ دنیا نے ہمیں ابینڈن کر دیا ہے۔ اب فی الحال تو چلیں وہ خاموش رہیں گے کہ جی دیکھتے ہیں کہ طالبان ہمیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، کیسے نہیں ٹریٹ کرتے۔ تو یہ صرف امریکہ کی فوجی شکست نہیں ہوئی افغانستان میں، مورلی بھی انہیں شکست ہوئی ہے، ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی انہیں شکست ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے جو دوحہ معاہدہ کیا ایمبیسڈر خلیل زاد صاحب نے، انہوں نے اس وقت افغان گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے طالبان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کو انٹرنیشنلی لیجیٹمائز کر دیا۔ اس کے بعد طالبان پوزیشن آف سٹرینتھ سے ہی امریکن سے ٹریٹ بھی کرتے رہے، بات بھی کرتے رہے، اور آخر میں ہم نے کیا دیکھا کہ دیکھیں ان دو میں نے جو ایک ہفتہ وہاں پہ گزارا اس میں حکومت اور گورننس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مطلب آپ اے ٹی ایم سے شروع ہوں، اے ٹی ایم میں پیسے نہیں ہیں، سرکاری دفاتر میں کوئی حاضری نہیں ہے، اسکول وہاں پر بند ہے۔ مطلب اگر آپ افغانستان جیسے ملک میں سے گورننس اور گورنمنٹ نکال دیں تو وہ تو بس پھر ایک خانہ جنگی کا ایک وہ ڈبہ رہ جاتا ہے جس میں لڑائیاں ہیں، ہر طرف آپ کو بم بلاسٹ اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن البتہ تھوڑی سی بہتر ہوئی طالبان کے آنے کے بعد، لیکن سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں، سیکیورٹی کی سچویشن یہ جو ہم نے بلاسٹ دیکھ لی ہے اور جس طریقے سے داعش دوبارہ سے ری گروپ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ سارا میں اس کی تفصیل پہ آنا چاہوں گی۔ میں امریکنز کی ہی یہ سب کچھ تو ہوا، انخلا پہ آلریڈی تبصرے تو یہی ہو رہے تھے انٹرنیشنل سطح پر بھی اور ہر سطح پر۔ افغان جو عوام ہے ان کا بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ رسوائی جس کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس کا بھی ذکر ہو چکا تھا، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ جو افغان ایئرپورٹ کے اوپر، کابل ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، اس کے بعد ڈرون حملے جس میں سویلینز کی بھی جانیں جاتی ہیں، کیا اس نے امریکہ کے لیے ایک نئے محاذ کو کھول دیا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس سے پہلے تو 200-250 لوگ شادیوں پہ یہ اٹیک کر چکے ہیں، نیٹو اور امریکن، لیکن ان صورتحال میں جب انخلا ایک طرف ابھی تو دیکھیں وہاں پر تو آلریڈی جو سب سے زیادہ غصہ ہے ایک تو اشرف غنی کے خلاف ہے کہ جی ایک تو آپ نے مس گورننس اور کرپشن کی وجہ سے افغانستان کو اس حالت میں اور آخر میں ابینڈن کر کے آپ بھاگ کے چلے گئے۔ دوسرے نمبر پر جو غصہ ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے، اور امریکہ کے خلاف ایسا ہے کہ آپ تو افغانستان بنانے آئے تھے، آپ نے تو لٹرلی اس کو ہینڈ اوور کر دیا طالبان کو جاتے ہوئے، تو آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے عوام کا بھی، ہمارے ملک کا بھی۔ دیکھیں ان 20 سالوں میں ایک سول سوسائٹی، ایک ریاست کے طور پر افغانستان آگے کی طرف جا رہا تھا، وہ سفر امریکہ نے یہ ایک معاہدہ کر کے بالکل ایسے پیچھے کی طرف لے گئے ہیں افغانستان کو کہ اب میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے، دیکھیں آپ کے جو $8-9 بلین تھے فارن ایکسچینج ریزروز میں،
وہ فریز ہو چکے ہیں. IMF نے آپ کی جو انسٹالمنٹس وغیرہ دینی تھی وہ بند کر دی ہیں. دوسرا, افغانستان ڈونرز ممالک پہ چلتا تھا, وہ کچھ نہیں دیں گے آپ کو. اب آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اصل چیلنج یہ ہے. تو امریکہ کا جو بلنڈر تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے معاہدہ تو کر دیا, اور اگر آپ نے پھر آگے جا کے یہ ساری چیزیں کرنی تھیں, ڈونر ممالک کو کہا کہ جی آپ بند کر دے پیسے, IMF پہ بند کروا دیے, فارن ایکسچینج ریزرو خود ان کے فریز کر دیے, تو افغان عوام کیا کریں گے؟ سفر تو وہ ہوں گے نا. دیکھیں, آج اگر طالبان ہیں کل نہیں ہے, لیکن افغانستان چلے گا کیسے ایک ریاست کے طور پر, ایک ملک کے طور پر؟ تو امریکہ کا ایک بڑا بلنڈر یہ بھی ہے کہ اب انہوں نے خود طالبان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی دے دی. اب اس کا اس کے جو اب ڈرا بیکس آ رہے ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کرے گا امریکہ؟ امریکہ تو خود نکل گیا, وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس کا اب سارا نزلہ جو ہے پاکستان پر گرانے کی کوشش کی جائے گی, اور طالبان کو اگر افغانستان چلانے میں ٹربل ہے, پرابلم ہے, اس میں وہ سٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتا, اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہے. تو اس وقت چیلنجز پاکستان کے لیے زیادہ ہیں, اور آنے والے وقتوں میں اوبویسلی افغانستان کو اتنا جلدی میں سٹیبلائز ہوتے اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے, ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ طالبان بدل گئے ہیں اور طالبان کی جو وکٹری ہے اپنی وکٹری کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہ ہم طالبان سے بھی زیادتی کر رہے ہیں اور یہ پاکستان سے بھی زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ نہ وہ وہاں پہ اس طرح سے بدلے ہوئے نظر آئے, اور وہ اس سے بھی ناراض نظر آ رہے ہیں کہ جی آپ طالبان کی وکٹری کو اگر اپنی وکٹری بنا کے پیش کر رہے ہیں تو ہمیں افغانستان میں اس سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں.